بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کے جو حالات ہیں بدقسمتی سے انتہائی پریشان کن ہیں، اور ود ایوری پاسنگ ڈے جو حالات ہیں وہ خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس درمیان ایک بہت ہی ایک اہم تجویز اور بہت ہی ایک اہم فرد کی طرف سے آئی ہے، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اور اس لیے کہ اب دیکھیں کہ کل آئی ڈونٹ نو کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ کل آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کی ہیئرنگ ہے، جو 3 ممبر بینچ ہے وہ سنے گا یہ جو پنجاب کی جو الیکشن والا کیس ہے وہ سنے گا، اور اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ جو 3 ممبر بینچ ہے اس کے بارے میں کیا ویوز پائے جاتے ہیں۔ جو پی ڈی ایم ہے، جو گورنمنٹ ہے، پی ایم ایل این، پاکستان پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان، اور پھر جو یہ ہے کہ ان کا ایک ٹریک ریکارڈ بھی ہے اس بینچ کا۔ اور جیسے کہ پہلے بھی یہ بتا چکے ہیں کہ 9 ممبر بینچ سے سٹارٹ ہو کے سکڑ کے 3 ممبر بینچ آ کے ایک ایسے امپورٹنٹ سیاسی مسئلے کو سن رہا ہے کہ جس کے اوپر ایک یعنی جو لوگ انصاف کرنے والے ہوں، جن کو انصاف کرنا ہو، ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ جو ہے وہ بہت ہی نیوٹرلٹی ان کی انشور ہونی چاہیے، اور وہ یہ کہ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی ایک سائیڈ لگیں، ایسے کہ وہ کسی ایک سائیڈ کو فیور کرتے رہے ہیں یا فیور کر سکتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ وہ بینچ ہے، 3 ممبر بینچ، جس کو چیف جسٹس عطا بندیال صاحب لیڈ کر رہے ہیں، جس میں جسٹس اعجاز الحسن صاحب بھی ہیں اور جسٹس منیب بھی ہیں۔ تو یہ تینوں وہ جج صاحبان ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ آلریڈی جو گورنمنٹ ہے، جو پی ڈی ایم ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، یہ تمام لوگ اور میڈیا کی ایک بہت بڑی تعداد مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بینچ ظاہر ہے اس بینچ کا اس قسم کے کیس کو سننا تنازع کو مزید بڑھا تو سکتا ہے لیکن اس کو کم نہیں کر سکتا۔ انفارچونیٹلی یہ مسئلہ پیدا اس لیے ہوا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے جس قسم کی میجورٹی کا ان کو ایک میچورلی یا میچورٹی کے ساتھ اس چیز کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کیا۔ اس میں بے شک حکومت ہو یا بے شک اپوزیشن ہو، اور حالات اس وجہ سے بڑے خراب ہو رہے ہیں کہ اس وقت کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طریقے سے یہ مسئلہ حل ہوگا، بلکہ اب خطرہ یہ ہو گیا ہے کہ مزید حالات بدتر ہوں گے، بیکاز کل جو پی ایم ایل این اور پھر پی ڈی ایم کی جو لیڈرشپ کی آپس میں جو میٹنگ ہوئی، اس کے بعد جس قسم کی اناؤنسمنٹس آئی ہیں وہ بڑی کلیئر کٹ ہیں کہ جی حکومتی اتحاد جو ہے وہ فل کورٹ مانگتا ہے، ورنہ وہ یہ ہے کہ جی وہ یہ جو 3 جج ہیں، یہ جو کورٹ ہے جو کل سپریم کورٹ جو سنے گی کیس، وہ ان کا بائیک آؤٹ کریں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 3 رکنی بینچ کے اوپر ہمیں اعتماد نہیں، اس میں ثاقب نصاص زدہ لوگ شامل ہیں، عدالتی کارروائی ختم کی جائے۔ اور پھر وہی والی بات کہ جی میجورٹی نے تو یعنی یہ والے پی ڈی ایم والے یہ کہتے ہیں کہ جی میجورٹی نے تو یہ جو سو موٹو لیا گیا تھا الیکشنز کے اوپر، مسئلے کے اوپر، اس آپشن کو تو وہ آلریڈی ریجیکٹ کر چکے ہیں، عدالت کے اندر سے میجورٹی اس کو ریجیکٹ کر چکی ہے۔ تو یہ کس طریقے سے یہ 3 ممبر بینچ یہ مسئلہ سن سکتا ہے؟ پھر یہی والی بات کہ جی چیف جسٹس جو ہے ان کے جو بینچ کے اوپر اٹھنے والا جو اختلافی آوازوں کو سنے، یہ ان کو مشورہ دیا گیا۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا، انہوں نے کہا جی کہ وہ ہماری سیاستدانوں کی ڈویژن کی بات کرتے ہیں، ان کے درمیان اختلاف کی، تو اپنا جو اندر اپنے ان کے گھر کے اندر جس قسم کا اختلاف ہے، جس قسم کی آوازیں ہیں، وہ ان کو سننی چاہیے۔ اور پھر اس لحاظ سے یہ کہا گیا کہ فل کورٹ کا انعقاد کریں پی ٹی آئی کے معاملے پر، خصوصی رویے کا تاثر ختم کیا جائے۔ یہ ان کے اجلاس کا جو اعلامیہ جاری ہوا تھا وہ تھا۔ اس کے علاوہ شہباز شریف کی زیر صدارت حکومتی اتحاد کا جو اجلاس ہوا، اس میں ایک ہی دن الیکشن کرنے کی بات کی گئی کہ جی الیکشن ایک ہی دن کروایا جائے، اور یہ بات سارے ہی کر رہے ہیں۔ یہ عمران خان بھی یہ کر رہے ہیں، شیخ رشید بھی یہ بات کر رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے لیے جب تک پولیٹیشین آپس میں مل کے بیٹھیں گے نہیں، یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اور پھر یہ سب اس سارے بیک گراؤنڈ میں میں آپ کو بتاؤں ایک بہت اہم تجویز سامنے آئی ہے، اور وہ بہت ہی محترم اور بہت ہی اہم شخصیت کی طرف سے، وہ مفتی مولانا تقی عثمانی صاحب کی طرف سے، ان کی طرف سے ایک تجویز آئی ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اس ٹویٹ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں۔ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، غور سے سننے والی بات ہے، اور ایک لفظ جو انہوں نے لکھا ہے وہ بڑا قیمتی ہے۔ اب وہ لکھتے یہ ہیں کہ اگر کسی گھر کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں اور گھر میں آگ لگ جائے تو کیا اس وقت یہ بحث کی جائے گی کہ آگ کس نے لگائی، یا واحد رستہ یہ ہوگا کہ سب مل کر آگ بجھائیں؟ موجودہ بحران کا حل صرف یہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں
اور ادارے منافرت اور دشمنی کی بجائے سر جوڑ کر ملک کو بچائیں۔ بہت ہی اہم بات کی ہے تقی عثمانی صاحب نے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو کنسرنڈ جو لوگ ہیں، اور خاص طور پہ جو پولیٹیشنز ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، وہ جس آگ کی بات کریں کہ جو گھر کو جو آگ لگی ہے اس آگ کو مزید فیول کر رہے ہیں، اس میں مزید تیل ڈالنے کی جو بات کی جا رہی ہے، اور میں دونوں اطراف کی بات کروں، ایک طرف کی بات نہیں کر رہا، لیکن انفارچونیٹلی وہ والی بات نہیں ہو رہی۔ لیکن اینی پہلے مجھے اس کو کمپلیٹ کرنے دیں کہ تقی صاحب نے اور آگے کیا فرمایا۔ تقی صاحب نے پھر قرآن کریم کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں، اس لیے اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جائے۔ یہ تقی صاحب نے قرآن کریم کو ریفر کر کے مطلب ہے کہ یہ انہوں نے کہا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، کیا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے مسلمانوں سے۔ اور پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ عوام اور بااثر شخصیات کا فرض ہے کہ وہ اس قرآنی حکم پر عمل کر کے سیاسی رہنماؤں کو ساتھ بٹھانے کی بھرپور کوشش کریں۔ اب یہ ظاہر ہے سب کی رسپانسبلٹی ہے، بے شک کوئی جرنلسٹ ہے، کوئی سیاستدان ہے، کوئی بھی ہے، سب کی کوشش انڈیویجول اور کلیکٹیو ہماری ایفرٹ یہی ہونی چاہیے کہ یہ پولیٹیشین ہمارے آپس میں مل بیٹھ کے اس ملک کے معاملات حل کریں، جو کہ کہہ کے تھک گئے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یہ معاملہ نہیں حل ہو رہا۔ اچھا، پھر آگے تقی صاحب کہتے ہیں کہ فوج اور عدلیہ کو یقیناً سیاست میں دخل نہیں دینا چاہیے، لیکن ایسے سنگین حالات میں جماعتوں کو ساتھ بٹھا کر غیر جانبداری سے خالص ملک کے مفاد اور قومی سلامتی کے لیے مسئلے کا حل نکالنا ان کا فرض بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب تقی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ فوج اور عدلیہ مطلب ہے کہ آرمی چیف اور دوسری طرف جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے، کہ ان حالات میں جب کہ ہمارے سیاستدان آپس میں مل کے نہیں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، تو ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان کو ایک بٹھائیں آپس میں، اور پھر تاکہ یہ ہمارے ملک کے مسائل حل ہوں۔ بہت ہی اچھی مطلب ہے کہ ایک تو بڑا یہ کہ جی ظاہر ہے ایک درد ہے پاکستان کے لیے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو گھر کو آگ لگانے والی بات ہے نا، یقین کریں اگر پاکستان کے آپ حالات دیکھیں تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے کہ سارے کے سارے ہمارے جو لوگ ہیں، اور خاص طور کے اوپر جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ جو اس ملک کے مسائل حل کرنے کی بجائے اس اپنے گھر کو ہی خراب مزید کیے جا رہے ہیں، اور اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ میں۔ تو اب میں اس میں کچھ بات کروں گا، وہ یہ کہ دیکھیں جس طرح تقی صاحب نے کہا کہ یہی کہ عدلیہ اور فوج کی رسپانسبلٹی ہے۔ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس حالات میں سب سے پہلے تو یہی کہ سیاستدانوں کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ بھی آپس میں مل بیٹھ کے یہ مسائل حل کر لیں، اور پھر یہ فیصلہ کر لیں میوچولی آپس میں بیٹھ کے جی کب الیکشن ہوں گے، اور ملک میں الیکشن ایک ہی دفعہ ہونے چاہیے، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز کی کوئی ایک ڈیٹ کے اوپر آپ ایگری کر لیں تو مسئلہ ہی سارا ختم ہو جائے گا۔ لیکن انفارچونیٹلی چونکہ وہ نہیں ہو رہا، تو پھر تقی صاحب کا یہ خیال ہے کہ فوج اور عدلیہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اب میری اس میں ذاتی رائے ہے، اور پھر میں آپ کو تجویز دوں گا اس میں میری کیا تجویز ہے۔ اب فوج اس لیے ریلیکٹنٹ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس ساری چیز میں پچھلے جو آرمی چیف تھے یا پچھلی اسٹیبلشمنٹ تھی، اس نے کچھ کوشش کی کہ آپس میں ان دونوں سائڈوں کو بٹھائے، لیکن وہ نہیں کامیاب ہو سکی، اور وہ آپس میں ان کی بات نہیں سنی گئی، مطلب ہے کہ وہ بات جس طرح سے دونوں سائڈوں نے ان کو رد کیا، اور پھر یہ انفارچونیٹلی کہ پھر ایک کمپین چل گئی فوج کے اگینسٹ، ایک کمپین چل گئی، اور وہ ایسی کمپین چلی کہ اور وہ خاص طور پہ چونکہ پی ٹی آئی نے چلائی کہ وہ اس موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی وہ ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ، مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ اس چیز میں انوالو نہیں ہونا چاہے گی، اور خود اپنا انیشیٹو شاید وہ نہ لینا چاہے، اسی وجہ سے کہ جی تاکہ سیاسی چونکہ معاملہ ہے، سیاستدان آپس میں معاملات حل نہیں کر رہے، تو یہ نہ ہو کہ جی وہ جو سارے کا سارا جو اس کی جو ذمہ داری ہے یا جو نیگیٹو اس کا امپیکٹ ہے وہ فوج کے اوپر آ جائے، اور فوج چونکہ آلریڈی فوج کو مطلب ہے کہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، اور خاص طور کے ایک پولیٹیکل پارٹی تو ابھی بھی اس کی طرف سے مطلب ہے کہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بہت سی باتیں آ رہی ہیں، تو اس لحاظ سے مجھے نہیں پتا، میرا خیال ہے کہ شاید آرمی چیف جنرل عاصم منیر شاید ریلیکٹنٹ ہوں گے۔ عدلیہ کی جہاں تک بات ہے تو دیکھیں عدلیہ یہ فل کوڈ بنا کے بھی یہ مسئلہ حل کر سکتی تھی، یہ چیف جسٹس، لیکن انفارچونیٹلی چیف جسٹس
صاحب کو جس طریقے سے یہ مسئلہ ریزالو کرنا چاہیے تھا، ایون قانونی اور آئینی طریقے سے جس طرح حل کرنا چاہیے تھا، زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ اپروچ انہوں نے نہیں کی، اور الٹیمیٹلی وہی والی بات انہوں نے ایک ایسا بینچ بنا دیا کہ جو بینچ خود ہی متنازع ہے، اس کے اوپر ابھی نہیں، اس کا تنازع پرانا تنازع چل رہا ہے اس کے ساتھ. سو چیف جسٹس جو ہیں انفارچونیٹلی ایک نیوٹرل، مطلب ایک نیوٹرل سٹیج کے اوپر آپ نے آربیٹریشن کروانی ہے، آپ نے ثالثی کروانی ہے، تو وہ ثالث اس وقت شاید وہ نہیں بن سک رہے. اور ابھی تک، کل اللہ کرے کچھ بہت کچھ اچھا کچھ کر دیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن ابھی تک جو چیز، جو جس قسم کی باتیں ہوئی ہیں اور جس طرح سپریم کورٹ کے اندر سے جس قسم کی آوازیں آئی ہیں، تو مجھے نہیں لگ رہا کہ جی ان کے اوپر بھی کوئی اس طرح کا، ان حالات میں وہ کوئی اس قسم کا رول ادا کر سکتے ہیں. ہاں میری تجویز یہ ہے کہ دیکھیں جو مفتی تقی عثمانی صاحب ماشاء اللہ پاکستان کے ایک ٹاپ موسٹ ریلیجیس اسکالر ہیں، پوری دنیا میں ریناؤنڈ ہیں، پوری دنیا ان کو جانتی ہے، اور ان کا احترام سب لوگ کرتے ہیں، ان سب کے دل میں ان کے لیے بڑا احترام ہے. بے شک وہ فوج ہو، بے شک وہ عدلیہ میں بیٹھے بڑے لوگ ہوں، بے شک وہ پولیٹیکل پارٹی، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، کوئی کسی کا بھی آپ نام لے لیں. میری ویسے ذاتی طور کے اوپر یہ تجویز ہوگی کہ یہ انیشیٹو مفتی تقی عثمانی صاحب کو لینا چاہیے، اور ان کو وہ پرائم منسٹر سے بات کرنی چاہیے، ان کو پرائم منسٹر سے بات کر سکتے ہیں، ان کو نواز شریف صاحب سے بات کرنی چاہیے، ان کو زرداری صاحب سے بات کرنی چاہیے، ان کو عمران خان صاحب سے بات کر سکتے ہیں، وہ آرمی چیف سے بات کر سکتے ہیں، وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے بات کر سکتے ہیں. ان کو انیشیٹو لے کے ان سب لوگوں کو، ان تمام اسٹیک ہولڈر کو بٹھانا چاہیے، اور بٹھا کے تو ایجنڈا یہ ہے کہ جی الیکشنز پاکستان میں کب ہوں، ایک ہی بار پورے پاکستان میں الیکشن ہوں، اس ڈیٹ کے اوپر ایک کنسنسس ہونا چاہیے. وہ بے شک اگست ہو، وہ بے شک جون ہو، وہ بے شک سپٹمبر، اکتوبر، واٹ ایور، آپس میں یہ کنسنسس کروا دیں کہ اس ڈیٹ کو الیکشنز ہوں گے. اس ڈیٹ الیکشن سے پہلے صرف دو چیزیں ہونی چاہیے. وہ یہ کہ جی یہ جو بجٹ پیش ہو، ایک تو یہ کہ چارٹر اکانومی کے اوپر چارٹر کر لیں سب مل کے کہ کس طریقے سے ہم اپنی اکانومی کو امپروو کریں تاکہ آئی ایم ایف سے ہماری جان چھوٹ جائے، یہ جو ہمارا سودی نظام ہے اس سے ہماری جان چھوٹ جائے، اور یہ جو پاکستان کے اوپر قرض بڑھتے ہی بڑھتے جا رہے ہیں، اس چیز سے ہماری جان چھوٹ جائے، اور اکانومی کے اوپر تاکہ سیاست نہ ہو. ایک چیز تو چارٹر آف اکانومی کروا کے تو تمام پولیٹیکل پارٹیز، حکومت اور اپوزیشن مل کے بجٹ دیں. یہ جو ابھی مئی میں یا جون میں بجٹ آئے گا، یہ دونوں مل کے کلیکٹیو رسپانسبلٹی کے ساتھ ایک بجٹ دیں، اور اس بجٹ کو جو بھی آگے حکومت، ظاہر ہے الیکشن جب بھی ڈیٹ ہو الیکشن آئیں، اور تاکہ اس بجٹ کے ساتھ جو بھی آگے گورنمنٹ چلنی ہے چلے. ایک تو یہ بات، اور دوسری اس کے ساتھ ساتھ گورننس پاکستان کی کو بہتر کرنے کے لیے، پاکستان کی گورننس کے فنڈامنٹلز کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ ہمارے گورننس کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے، بیکاز گورننس ٹھیک ہوگی تو عام لوگوں کے مسائل حل ہوں گے. صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ الیکشن، یہ جو سیاسی پارٹیوں کی جو لالچ ہوتی ہے نا صرف الیکشن کے حد تک، وہ بس جمہوریت کو اس حد تک ہی پسند کرتے ہیں کہ الیکشن ہوتے رہیں اور اقتدار بڑھتا رہے، کبھی ایک آ جائے، کبھی دوسرا آ جائے، کبھی ایک آ جائے، کبھی دوسرا آ جائے، اور یہ اقتدار کی جنگ ان کی چلتی رہتی ہے. یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ فراڈ ہے. اگر اس حد تک آپ کہتے ہیں کہ صرف الیکشن جو کروانا ہے اگر وہ جمہوریت ہے، ناٹ ایٹ آل. جمہوریت یہ ہے کہ الیکشن کے ذریعے جو آپ الیکٹ ہو کے جب آپ آتے ہیں تو آپ ان لوگوں کو سرو کریں، آپ پاکستان کی قوم کو سرو کریں، آپ پاکستان کی قوم کے مسائل کو حل کریں. وہ مسائل اسی وقت حل ہو سکتے ہیں. پاکستان کے اکانومی کو ٹھیک کرنا ہو، پاکستان کی ایڈمنسٹریشن کو ٹھیک کرنا ہو، پاکستان کے جو ہمارے ادارے ہیں ڈفرینٹ ان کو ٹھیک کرنا ہو، سب کچھ جو بھی ہے اس کے لیے لازم یہ ہے، اس کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ گورننس، ہماری گورننس سے جو ہمارا ماڈل ہے اس کی بنیادوں کو ٹھیک کیا جانا چاہیے. اس کے لیے بھی چارٹر آف اکانومی کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر ایک کنسنسس ہو. بیکاز میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب الیکشن پھر ہو جائیں گے، جب کوئی بھی نئی گورنمنٹ آئے گی نہ پھر کوئی چارٹر آف اکانومی کرے گا، نہ گورننس کے اوپر، سب بادشاہ بن جاتے ہیں. یہ دو چیزیں منسلک کر دیں الیکشنز کے ساتھ کہ الیکشن سے پہلے ان کے اوپر آپ بیٹھیں، ان کے اوپر آپ ایک یک زبان ہو جائیں، ایک ایجنڈا ہو جائے پوری قوم کا، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو. گورننس ماڈل کیسا ہوگا، بہترین گورننس کیسے دینی ہے اس ملک کو، اور اپنے ملک کی اکانومی کو کیسے بہترین کرنا ہے تاکہ ہمیں یہ جو بلیک میلنگ ہوتی ہے ہر تھوڑے عرصے کے بعد، اور ہم جو ہے ہم اپنے ملک کو نہیں چلا سکتے،
ہم ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکتے، جتنی بھی خرابیاں ہیں اکانومی کی. سو اکانومی کی اور گورننس کی خرابیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ چیز پہلے کروا کے کی جائے. تو میری تجویز یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب یہ انیشیٹو لیں تو میری ذاتی رائے میں ان کو سارے لوگ سیریسلی سنیں گے، ان کی بات سارے سے سیریسلی لیں گے، ان کی بات کے اوپر سارے اکٹھا ہوں گے. اور میرا حال ہے کہ اس لیے میری درخواست تقی صاحب سے یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ عدلیہ اور جو کہ کرنا چاہیے، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ اگر اپنی ذمہ داری نبھا دے اس طریقے سے تو یہاں مسئلے یہاں تک پہنچنے ہی نہیں تھے. لیکن انفارچونیٹلی وہاں عدلیہ کے اندر ہی، سپریم کورٹ کے اندر ہی کس قسم کا بھونچال آیا ہوا ہے کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہمیں تاریخ میں. اور پھر ظاہر ہے فوج کے لحاظ سے آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے فوج کو مطلب ہے کہ ان کے بارے میں کس قسم کے اسکینڈلز بنائے جا رہے ہیں، کس قسم کی سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین چلائی جا رہی ہیں. سو وہ ایک احتیاط ان کی اپنی جگہ، لیکن ان کو اسٹیک ہولڈرز ان کو ضرور ان کو بھی بٹھایا جانا چاہیے. اور یہ کام لیکن میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کریں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ اس سے بہتر نتائج نکلیں گے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.